مباشرت سے پہلے کیا کریں؟ جس رات مباشرت کرنے کا ارادہ ہو اس روز معاہے بیوی دونوں کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ دونوں میں سے کسی ایک کا رات کے پروگرام سے لاعلم ہونا دوسرے کے لیے کوفت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس رات معاہے بیوی دونوں تازہ دم ہوں۔ صبح ناشتے میں مرغن غذا لیں۔ گھی، مکھن اور بالائی وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ رات کا کھانا زود ہضم ہونا چاہیے اور اس رات کھانا ذرا جلدی کھا لیا جائے۔ ترش اور گرم اشیاء سے اس رات مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اس رات نمک کا استعمال بھی کم ہو تو بہتر ہے۔ شام کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا بھی مفید ہے۔ اس کے بعد علیحدہ علیحدہ سو جانا چاہیے۔ سونے سے پہلے مرد کو پیشاب کر لینا چاہیے۔ کھانے کے تقریباً 4 گھنٹے بعد اٹھیں۔ بیوی اٹھ کر پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو لے تاکہ فرج کی غیر ضروری رطوبت خارج ہو کر تنگی پیدا کرے۔ اس سے مرد اور عورت دونوں کو مباشرت کے دوران زیادہ لطف مل سکے گا۔ اگر عورت کو جلد انزال مقصود ہو تو وہ پیشاب نہ کرے۔ تاہم مرد کو مباشرت سے فوری پہلے پیشاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے شہوت اور قوت میں کمی آ جاتی ہے اور انزال وقت سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اگر چار پائی کی بجائے زمین پر گدا بچھا کر اس پر مباشرت کی جائے تو نہ صرف دونوں کو زیادہ لطف اور سکون ملے گا بلکہ ایسی مباشرت استقرار حمل میں بھی مفید ہے۔ مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ فرج سے باہر بہہ نکلنے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کر دے۔ اسی طرح مباشرت کے بعد شمگاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے اپنے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے معاہے بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کی جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوہے سمیت ایک دوسرے کے جسم سے اپنے جسم کو مسلی اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی اعضا کو ہاتھ سے ٹٹولیں اور مسل کر اسے لذت دیں اور خود بھی لطف اندوز ہوں۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے۔ تاہم اگر مرد صورت انزال کا شکار ہو تو اسے اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ مباشرت، مجامات، جماع، ہم بستری، فریضہ زوجیت، وظیفہ زوجیت، جنسی ملاپ، ملنا، ساتھ سونا، میاں بیوی کا تعلق اور اس سے حاصل ہونے والا سکون، محبت اور رحمت اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے۔ ترجمہ: اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی حکمتوں پر غور و خوض کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کی بجائے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر معاہے بیوی کے تعلق پر بات کرنے والوی کے بے حق سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے نوبیاہتا جوڑے کسی بڑے سے اپنے جنسی مسائل پوچھنے سے شرماتے ہیں اور یوں ان کے مسائل گھمبیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مباشرت یعنی فریضہ زوجیت ایک صدقہ ہے۔ معاہے بیوی کے درمیان الفت بڑھانے اور نسل انسانی کے تحفظ کا ضامن یہ عمل کوئی شجر ممنوعہ ناؤ کہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اس بارے میں بات کرنا بے شرمی کی بات سمجھی جائے۔ جائز حدود میں رہ کر جنسی مسائل کو ڈسکس کرنا اور ان کا حل معلوم کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہماری غیر شرعی معاشرتی اقدار ہمارے اس جائز حق سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص معاہے بیوی کے تعلق کو نہ صرف واضح کرتی ہیں بلکہ مباشرت کے جائز اور ناجائز طریقوں سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ جیسے ہم نے اس مادیت زدہ دور میں اسلام کی روحانی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، اسی طرح اسلام کی ان تعلیمات کو بھی بے شرمی کی بات قرار دیتے ہوئے ان سے بھی صرف نظر شروع کر دیا جو ایک مسلمان کے تکمیل ایمان کی ضامن ہے۔ من گھڑت شرم و حق کا لیبل جہاں ہے ایک طرف شریعت اسلامیہ کی اتباع کرنے والوں کو ضروری جنسی معلومات کے حصول سے محروم کر دیتا ہے، وہیں شریعت کو بوجھ سمجھنے والوی کو جنسی معلومات کے حصول کے لیے شرط بے مہار کی طرح مغرب کی تقلید کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔